بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندھ کا نیا سپہ سالار۔ نیرون کے ایک وسیع کمرے میں راجہ داہر سونے کی ایک کرسی پر رونق افروز تھا۔ ادے سنگھ سندھ کی افواج کا سیناپتی اور جے سنگھ سندھ کا ولی عہد اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج اگر اجازت ہو تو بھیم سنگھ کو اندر بلا لوں۔ راجہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اس کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر وہ تمہارا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے مست ہاتھی کے آگے ڈلوا دیتا۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج وہ بے قصور ہے۔ اگر ہم 50,000 فوج کے ساتھ دیبل کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ 20,000 سپاہیوں کے ساتھ اس کا راستہ کیسے روک سکتا ہے؟ لیکن یہ دعویٰ کر کے گیا تھا کہ دشمن کو پہاڑی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہمارے 20,000 سپاہیوں کے پتھروں کی بارش میں دب کر نہ رہ گئی تو واپس آ کر منہ نہیں دکھائے گا۔ مہاراج میں نے کبھی اس کی تائید نہیں کی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ تھی۔ اگر دیبل میں ہماری 50,000 فوج کی تیروں کی بارش میں کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھ سکتے تھے تو 20,000 سپاہیوں کے پتھر انہیں پہاڑیوں پر قبضہ جمانے سے نہیں روک سکتے تھے۔ راجہ نے گرج کر کہا، میرے سامنے دیبل کے 50,000 سپاہیوں کا نام نہ لو۔ ان میں نصف کے قریب دیبل کے ڈرپوک تاجر تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ پرتاپ رائے نے دیبل کے خزانے سے سپاہیوں کے بجائے بھیڑیں پال رکھی ہیں۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج میں شروع سے اس بات کے خلاف تھا کہ آپ دیبل جائیں۔ راجہ کا شکست کھا کر بھاگنا فوجوں پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ راجہ نے کہا، بھگوان کا شکر ہے کہ میں نے تمہارا کہا نہیں مانا، ورنہ یہ 30,000 فوج بھی یہاں بچ کر نہ پہنچتی۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج اگر آپ بھاگنے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تو۔ راجکمار جے سنگھ نے ادے سنگھ کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا اور چلا کر کہا، ادے سنگھ ہوش میں آ کر بات کرو۔ مہاراج کو اس لیے دیول چھوڑنا پڑا کہ ان کے ساتھی تمہاری طرح نکمے اور بزدل تھے۔ ادے سنگھ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی، تاہم اس نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا، راجکمار آپ جانتے ہیں کہ بھیم سنگھ بزدل نہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ بزدل نہیں لیکن بے وقوف ضرور ہے۔ پھر بھی میں پتا جی سے کہوں گا کہ اسے یہاں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ راجہ نے جے سنگھ کی طرف دیکھا اور پھر ادے کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بلاؤ اسے۔ ادے سنگھ نے دروازے پر ایک سپاہی کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں بھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور ادب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ راجہ نے پوچھا، تم شکست کے بعد سیدھے دیول کیوں نہ پہنچے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج مجھے یہ علم نہ تھا کہ آپ دیول پہنچ جائیں گے، اور میں نے آپ سے چند ضروری باتیں عرض کرنے کے لیے نیرون پہنچنا ضروری خیال کیا، لیکن تمہارا فرض تھا کہ تم رہی صحیح فوج کے ساتھ دیول پہنچتے۔ مہاراج کو شاید معلوم نہیں کہ میں زخمی ہونے کے بعد چند دن دشمن کی قید میں رہا، اور جب میں آزاد ہوا میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچانا میرا فرض تھا۔ راجہ نے کہا، بھیم سنگھ دیبل اور بیلا کی جنگوں میں ہماری شکست کے ذمہ دار فقط تم ہو۔ اگر تم پہاڑی میں دشمن کا راستہ روک سکتے تو ہمیں دیبل میں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے تمہارے باپ کی مرضی کے خلاف تمہیں یہ موقع دیا تھا۔ اب یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئندہ کوئی مہم تمہارے سپرد نہ کی جائے۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، مہاراج میں خود بھی کوئی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار نہیں۔ راجہ نے آنکھیں پھاڑ کر بھیم سنگھ کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ادے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے پریشان ہو کر کہا، مہاراج بھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرورت نہیں۔ وہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ بھیم سنگھ انداتا تم سے خفا ہیں، ان کے پاؤں پکڑ لو۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، پتا جی انداتا کی تعظیم سراخوں پر، لیکن میں ان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں زخمی تھا اور دشمن کے سپہ سالار نے اپنے ہاتھوں سے میری مرہم پٹی کی، میری جان بچائی، مجھ سے دوبارہ اپنے مقابلے پر نہ آنے کا وعدہ لیے بغیر آزاد کر دیا، مجھے یہاں پہنچنے کے لیے اپنا گھوڑا دیا۔ ادے سنگھ نے مداخلت کی، مہاراج ہمارا دشمن بہت ہوشیار ہے، اس کا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس طرح چاپلوسی کر کے بھیم سنگھ کو ورغلا سکے گا، لیکن اسے کیا معلوم بھیم سنگھ کے باپ دادا آپ کے نمک خوار ہیں اور اس کی رگوں میں راجپوت کا خون ہے۔
اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا۔ بھیم سنگھ نے کہا، پتا جی، اگر وہ میری جان نہ بچاتا تو میرے خون کا آخری قطرہ میدان جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی ہے، لیکن میں اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ بھیم سنگھ نے اپنی تلوار اتار کر راجا کو پیش کرتے ہوئے کہا، مہاراج، یہ مجھے آپ نے عطا کی تھی، لیجیے۔ راجا غصے سے کانپنے لگا اور راج کمار جے سنگھ نے بھیم کے ہاتھ سے تلوار چھینتے ہوئے کہا، بزدل، کمینہ۔ ادے سنگھ کہہ رہا تھا، بھیم سنگھ، تمہیں کیا ہو گیا؟ مہاراج سے معافی مانگو، وہ تمہاری تقصیر معاف کر دیں گے۔ بھیم سنگھ، مجھے شرمسار نہ کرو، دنیا کیا کہے گی؟ تم تو کہتے تھے کہ تم مہاراج کو جنگ کے متعلق ایک ضروری مشورہ دینے کے لیے آئے ہو۔ مہاراج، میرا بیٹا بے قصور ہے، دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ بھیم سنگھ نے کہا، ہاں مہاراج، اس نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی تو کسی دن اس کا جادو تمام سندھ پر چھا جائے گا۔ مہاراج، میں آپ کو اس کے جادو سے بچنے کی طریقہ بتانے کے لیے آیا تھا۔ ادے سنگھ نے چلا کر کہا، بھیم سنگھ، بھگوان کے لیے جاؤ۔ راجا نے کہا، ادے سنگھ، تم اب خاموش رہو، تمہارا بیٹا تمہاری اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ ہاں بھیم سنگھ، تم ہمیں دشمن کے جادو سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے۔ بھیم سنگھ نے کہا، مہاراج، وہ یہ ہے کہ آپ عرب اور سرندیپ کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں، ورنہ ہمارے خلاف جو طوفان عرب سے اٹھا ہے وہ مجھے رکنے والا نظر نہیں آتا۔ راجا اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم دشمن کے طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رعب جمانے کے لیے آئے ہو؟ بھیم سنگھ نے اطمینان سے جواب دیا، مہاراج، آپ دیبل میں اسے دیکھ چکے ہیں۔ راجا نے چلا کر کہا، دیبل، میرے سامنے دیبل کا ذکر نہ کرو۔ مہا مندر کا کلش گر جانے سے تمہارے جیسے بزدل سپاہیوں نے ہمت ہار دی تھی۔ مہاراج، میں بزدل نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بزدل ہوں؟ کوئی ہے؟ ادے سنگھ نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج، اس کی خطا معاف کیجیے، ہم 7 پشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں۔ راجا نے جھلا کر جواب دیا، مجھے تمہارے خاندان کی خدمات کی ضرورت نہیں۔ 15-20 سپاہی ننگی تلواریں لیے کمرے میں داخل ہوئے اور راجا کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ راجا نے بھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے لے جاؤ اور نیرون کے قید خانے کی سب سے تاریک کوٹری میں رکھو۔ ادے سنگھ نے کہا، مہاراج، اس کی خطا معاف کیجیے، یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راجا کے کان میں کچھ کہا اور اس نے ادے سنگھ کو جواب دیا، تم بھی اس کے ساتھ جا سکتے ہو، سندھ کو تمہارے جیسے سپہ سالار کی ضرورت نہیں۔ عقب کے کمرے کا پردہ اٹھا اور لاڑھی رانی جلدی سے راجا کے قریب آ کر کہنے لگی، مہاراج، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادے سنگھ فوج کا سیناپتی ہے اور فوج اس کے ساتھ برا سلوک برداشت نہ کرے گی۔ جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا، جب فوج کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باپ بیٹا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر لے گی۔ رانی نے کہا، بیٹا، دشمن سر پر کھڑا ہے، یہ آپس میں پھوٹ ڈالنے کا وقت نہیں۔ جے سنگھ نے جواب دیا، دشمن کی آخری منزل دیبل تھی، وہ دریائے سندھ کو کبھی عبور نہیں کر سکے گا۔ پتا جی، آپ فکر نہ کریں، چند دنوں میں ملتان سے لے کر قنوج تک تمام راجا اور سردار ہماری مدد کے لیے پہنچ جائیں گے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگی۔ میرا یہ مشورہ ہے، ان دونوں کو یہاں رکھنے کے بجائے ارور بھیج دیا جائے۔ سپاہیوں، کیا دیکھتے ہو؟ تم نے مہاراج کا حکم نہیں سنا؟ انہیں لے جاؤ۔ سپاہی آگے بڑھے، لیکن ادے سنگھ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے اپنی تلوار اتار دی اور جے سنگھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لیجئے، یہ سیناپتی کی تلوار ہے، مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہیں۔ جے سنگھ نے اس کے ہاتھ سے تلوار پکڑنے کے بجائے چھینتے ہوئے کہا، فتح کے لیے ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ شام کے وقت ادے سنگھ اور بھیم سنگھ چند سپاہیوں کی حراست میں ارور کا رخ کر رہے تھے اور نیرون کے مندروں میں فوج کے نئے سیناپتی جے سنگھ کی فتح کے لیے دعائیں ہو رہی تھیں۔ راجا کے حکم کے مطابق بھیم سنگھ اور ادے سنگھ کو ارور کی قید خانے کی ایک زمیندوز کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ اس کوٹری میں ایک قیدی پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے 2 نئے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی پھوٹی سندھی زبان میں کہا، جگہ تنگ ہے، تاہم ہم تینوں گزارا کر سکتے ہیں، تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے؟ بھیم سنگھ اور ادے سنگھ نے جواب دینے کے بجائے
تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قیدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ قیدی نے کہا، شاید آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ بہت جلد تاریکی میں دیکھنے کی عادی ہو جائیں گے۔ بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دونوں شاید باپ بیٹا ہیں۔ ادے سنگھ اور بھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ پھیلا کر سنبھل کر پاؤں اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ قیدی نے پھر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں، معاف کرنا، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار محسوس ہوں، لیکن کئی مہینوں سے میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی، اس لیے آپ کو دیکھ کر میرے دل میں اپنی بپتا سنانے اور آپ کی سننے کی خواہش کا پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ میں ابتدائی 6 مہینے اس تہ خانے سے اوپر ایک کشادہ کمرے میں تھا۔ وہاں میرے ساتھ آپ کے ملک کے 6 اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی زبان انہی سے سیکھی تھی۔ اگرچہ مجھے اس زبان پر عبور حاصل نہیں ہوا، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ میں اپنا مطلب بیان کر سکتا ہوں۔ آپ میرا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو۔ قیدی نے بھیم سنگھ کی متجسس نگاہیں دیکھ کر کہا، شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے، میں قریب آ جاتا ہوں۔ قیدی نے ایک کونے سے اٹھ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں اب آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ میں عرب کا ایک مسلمان ہوں، آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگوار تو نہیں؟ بھیم سنگھ نے کہا، تم عرب ہو؟ لیکن عرب کے قیدی تو برہمن آباد میں تھے۔ قیدی نے جواب دیا، وہ کوئی اور ہوں گے، میں شروع سے اسی قید خانے میں ہوں۔ ادے سنگھ نے پوچھا، تم سرندیپ سے آئے تھے اور تمہارا جہاز دیبل کے قریب ڈوبا تھا، تمہارا نام ابو الحسن ہے؟ قیدی نے جلدی سے جواب دیا، ڈوبا نہیں، ڈبایا گیا تھا، اور ہاں، آپ برہمن آباد کے عرب قیدیوں کے متعلق کچھ کہہ رہے تھے، وہ اس ملک میں کیسے آئے؟ میرے جہاز سے تو صرف 4 آدمی تھے، 2 زخمی تھے، وہ دیبل سے ارور تک پہنچنے سے پہلے ہی جاں بحق ہو گئے، تیسرا جس کا زخم معمولی تھے وہ میرے ساتھ اس قید خانے میں مر گیا تھا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، تمہارے جہاز کے بعد سرندیپ سے 2 اور جہاز آئے تھے، دیبل کے گورنر نے انہیں بھی گرفتار کر لیا تھا، وہ یہاں کیا لینے آئے تھے؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، وہ سرندیپ سے اپنے ملک جا رہے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان جہازوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں، اس کا نام زبیر ہے اور وہ آزاد ہو چکا ہے۔ زبیر؟ سرندیپ میں اس نام کا کوئی عرب نہ تھا، وہ شاید کسی اور کے جہاز ہوں گے۔ بھیم سنگھ نے کہا، زبیر کو بصرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عورتیں اور لاوارث بچے لانے کے لیے سرندیپ بھیجا تھا۔ قیدی نے بے تاب سا ہو کر کہا، عورتیں اور بچے؟ آپ ان میں سے کسی کا نام جانتے ہیں؟ ان میں سے ایک نوجوان کا نام خالد ہے، لیکن وہ قید میں نہیں۔ خالد میرا بیٹا، وہ کہاں ہے؟ وہ اس وقت دیبل میں ہوگا۔ دیبل میں؟ وہ یہاں کیا کرتا ہے؟ سچ کہو، تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے اسے لس بیلا میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ دیبل فتح کر چکے ہیں۔ ابو الحسن پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یکے بعد دیگرے بھیم سنگھ اور ادے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو۔ ادے سنگھ بولا، وہ جن کے ساتھ قدرت مذاق کر رہی ہو، دوسروں کے ساتھ مذاق کی جرت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر چکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابو الحسن دیر تک کوئی بات نہ کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، خوشی کے آنسو، تشکر کے آنسو، لیکن اچانک اس نے بھیم سنگھ کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سرندیپ میں میری بیوی اور ایک بیٹی بھی تھی، تم ان کے متعلق کچھ جانتے ہو؟ بھیم سنگھ نے جواب دیا، آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں، شاید وہ برہمن آباد کے قیدیوں کے ساتھ ہو، لیکن جب میں لس بیلا میں زخمی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی، تو سلمہ بھی ان کے ساتھ ہوگی، وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی۔ ادے سنگھ نے پوچھا، سلمہ کون ہے؟ میری بیوی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلمانوں کی فوج نے سندھ پر کب اور کیسے حملہ کیا؟ ادے سنگھ نے اس کے جواب میں مختصراً محمد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔ بھیم سنگھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ داستان دہرائی اور اس کے بعد ابو الحسن نے آپ بیتی سنائی۔ غرض شام تک یہ تینوں قیدی گہرے دوست بن گئے اور قید سے رہا ہونے کی تدابیر سوچنے لگے۔ دیوبند سے نیرون کی طرف محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ملنے پر راجہ داہر نے اپنے سرداروں اور فوج کے عہدیداروں سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے جے سنگھ کی اس تدبیر سے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ
دریائے سندھ کے پار برہمن آباد کے قریب لڑی جائے۔ نیرون میں صرف اس قدر فوج رکھی جائے جو چند دن کے لیے محمد بن قاسم کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی ہو، اور اس عرصے میں راجہ اور سیناپتی کو برہمن آباد میں ایک زبردست فوج تیار کرنے کا موقع مل جائے۔ موسم گرما شروع ہو چکا تھا اور راجہ داہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں میں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کر محمد بن قاسم آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرے گا، اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے نیرون کے ایک بااثر برہمن کو، جو شہر کا سب سے بڑا پروہت ہونے کے علاوہ فوجی معاملات میں بھی دسترس رکھتا تھا، نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اور اس کے پاس 8000 سپاہی چھوڑ کر جے سنگھ اور باقی فوج کے ہمراہ برہمن آباد کا رخ کیا۔ محمد بن قاسم کی فوج نے اس پروہت کی توقع سے 5 دن پہلے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ منجنیق کے بھاری پتھروں کی بارش سے شہر کی مضبوط فصیل لرز اٹھی، اور تیسرے دن جب دبابوں کی مدد سے شہر پناہ پر حملے کرنے والی فوج کے مقابلے میں شہر کے محافظین کی قوت مزاحمت جواب دے رہی تھی، شہر کے باشندوں کو احساس ہوا کہ راجہ نے اس پروہت کی فوجی قابلیت کے متعلق غلط اندازہ لگایا تھا۔ چوتھے دن محمد بن قاسم کی فوج شہر پر ایک فیصلہ کن حملے کی تیاری کر رہی تھی کہ شہر کا دروازہ کھلا اور چند پروہت صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے باہر نکلے۔ شہر پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کے باشندوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جس کی بدولت وہ دیبل کے باشندوں کے قلوب مسخر کر چکا تھا۔ نیرون کا نظم و نسق ٹھیک کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیون کا رخ کیا۔ سیون کا گورنر راجہ داہر کا بھتیجا باج رائے تھا، اور شہر کی زیادہ آبادی برہمن پروہتوں اور تاجر پیشہ لوگوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہفتے کے محاصرے کے بعد باج رائے رات کے وقت شہر سے بھاگ نکلا اور شہر کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیون کی فتح کے بعد محمد بن قاسم کے بعض آزمودہ کار سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ اب دریا عبور کر کے برہمن آباد کا رخ کیا جائے تاکہ راجہ کو مزید تیاری کے لیے وقت نہ ملے، لیکن محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ دریا کے اس کنارے پر سوستان ایک اہم شہر ہے، اور اس وقت جبکہ راجہ کی تمام کوشش برہمن آباد کے محاذ مضبوط بنانے پر لگی ہوئی ہے، ہم نیرون اور سیون کی طرح سوستان کو بھی نہایت آسانی سے فتح کر سکیں گے۔ اگر ہم دیبل سے براہ راست برہمن آباد کی طرف پیش قدمی کریں تو نیرون اور سیون کی افواج کو اپنے راجہ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فتوحات راجہ کی طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعداد میں اضافہ کر رہی ہیں۔ مفتوح شہروں کی کچھ فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، کچھ ہمارے ساتھ مل جاتی ہے، اور باقی تھوڑی بہت جو پسپا ہو کر راجہ کے پاس پہنچتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک شکست خوردہ ذہنیت لے کر جاتی ہے، اور وہ فوج جس کی 1% سپاہی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہوں، خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ہم سندھ کے حدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد 12,000 تھی، اور دیبل اور بیلا کے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہے، اور ہمارے سندھی ساتھیوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ ان کی تلواریں جو حق کے مقابلے میں کند ثابت ہوئیں، باطل کے مقابلے میں کافی تیز ہیں۔ محمد بن قاسم کے دلائل سن کر فوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج رائے سیون سے فرار ہو کر سستان میں جاٹوں کے راجہ کاکا کے پاس پناہ لے چکا تھا۔ راجہ کاکا راجہ داہر کا زبردست حلیف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول و عرض میں مشہور تھیں، تاہم دیبل، نیرون اور سیون میں محمد بن قاسم کی شاندار فتوحات نے اسے کسی حد تک خوف زدہ کر دیا تھا۔ سستان کی فصیل کافی مضبوط تھی، لیکن اس نے قلعہ بند ہو کر لڑنے والی فوج کے لیے حملہ آوروں کے منجنیق اور دبابے خطرناک سمجھتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کو ترجیح دی۔ محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا سستان پہنچا تو کاکا کی فوج شہر سے باہر صف بستہ ہو کر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ کاکا نے شجاعت سے زیادہ اپنے جوشیلے پن اور جلد بازی کا ثبوت دیا، اور محمد بن قاسم کو جنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچانک حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے حملے کی شدت دیکھ کر قلب لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو نہ سمجھ سکی، اور وہ فتح سے پرامید ہو کر دیوانہ وار لڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔
کاکا کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا جب حریف کے لشکر کے قلب سے پسپا ہونے والے دستے اچانک رک کر ایک آہنی دیوار کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے اور بازوؤں کے سوار آندھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکا کی فوج چاروں طرف سے ایک زوردار حملے کی تاب نہ لا سکی۔ باجرائے میدان سے بھاگ نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے سپاہیوں کو بددل کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بڑھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کوئی شبہ نہ رہا تو وہ بھی اپنے چند جاں نثاروں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈالنے والی فوج کی صفیں توڑ کر بھاگ نکلا۔ لیکن محمد بن قاسم کے سواروں نے تعاقب کر کے اسے پھر ایک بار گھیرے میں لے لیا اور اس نے رہے سہے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے۔ جب اسے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا تو اس نے حیران ہو کر پوچھا، اس فوج کے سپہ سالار آپ ہیں؟ محمد بن قاسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں ہوں۔ کاکا نے اور زیادہ متعجب ہو کر محمد بن قاسم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، سندھ پر حملہ کرنے کے بعد تم دوسرے آدمی ہو جسے میں نے ایک بہادر سپاہی کی طرح لڑتے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میں بھیم سنگھ کے ساتھ کر چکا ہوں۔ تم آزاد ہو۔ کاکا نے جواب میں کہا، اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہم آزادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ظلم کا ہاتھ روکنے اور مظلوم کا سر اونچا کرنے کے لیے۔ کاکا نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ مغلوب انسانوں پر تشدد اسے سرکشی کے لیے ابھارتا ہے، اسے اصلاح کی طرف آمادہ نہیں کرتا۔ کاکا نے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد کہا، میں نے سنا تھا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں، کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں میں جگہ مل سکتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ محمد بن قاسم نے گرم جوشی کے ساتھ مسافہ کرتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی تمہارا دشمن نہ تھا،